نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ بخشنے والا اللہ مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر گزشتہ کل بھی آپ نے سنا کہ دو فرقے جو عیسائیوں میں تھے ان کا ذکر کل ہوا۔ آج پھر عیسائیوں کے دو فرقے، وہ مرکوسیہ اور نستوریہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ الہ یعنی معبود تین ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ باپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ علم کلام کے ماہر فرماتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس یہ تینوں ایک الہ ہیں معاذ اللہ۔ ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ ثالث ہے، وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ باپ، بیٹے، بیوی سب سے میرا رب پاک ہے۔ اگر یہ کفار اس عقیدے سے باز نہ آئے اور تثلیث یعنی تین خدا ماننے کے معتقد رہے اور توحید انہوں نے اختیار نہ کی تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ انہیں آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آگے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ بہت سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھرے جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی دلیل اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی اور فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم ایک رسول ہے، خدا نہیں ہے۔ فرمایا ان کو خدا ماننا یہ باطل ہے، یہ غلط ہے اور کفر ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے اور رسول بھی معجزات رکھتے تھے، یہ خدا کیوں مانتے تھے؟ تو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کو خدا بنا دیا۔ تو فرمایا کہ ان کو جو ہم نے معجزات دیے تھے وہ تو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے لیے دیے تھے، نہ کہ انہیں خدا بنانے کے لیے اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ اور ان کا کتنا زبردست رد کیا قرآن نے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں اور ان کے معجزات بھی ان کی نبوت کی دلیل ہیں، نہ کہ خدا ہونے کی، لہٰذا انہیں رسول ہی ماننا چاہیے۔ جب دیگر انبیاء ان کو بھی اللہ نے معجزات دیے، تم انہیں تو خدا نہیں کہتے، پھر تم کیوں عیسیٰ کو خدا کہتے ہو؟ تم انہیں تو خدا نہیں کہتے۔ کتنا زبردست رد کر کے بتایا کہ اگر ان کو خدا نہیں، ان دیگر تمام انبیاء کو تم خدا نہیں مانتے تو پھر ان کو بھی خدا نہ مانو، ان کو بھی اللہ کا رسول مانو۔ اور پھر ان کی ماں کو اللہ رب العالمین نے حضرت بی بی مریم کے لیے کتنا زبردست لفظ ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، فرمایا ان کی ماں صدیقہ ہے، بہت سچی ہے، جو اپنے رب کے کلمات
اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو تم بھی ان کی پیروی کرو۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے والدہ کے بارے میں ایک اور رد کر کے بتایا، تم انہیں خدا کیسے مان لیتے ہو؟ فرمایا کہ حضرت بی بی مریم بھی کھانا کھاتی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ معبود جو ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، وہ کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، تو فرمایا یہ معبود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو غذا کا محتاج ہو، جو غذا کھائے، جو جسم رکھے، جس کی جسم میں بڑھوتری ہو، یعنی جسم بڑھتا رہے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ، فرمایا کہ غذا اس کا بدل بنے، تو تم عقل سے سوچو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔ کتنا زبردست اس آیت میں بتایا گیا۔ آگے ان لوگوں کو اور سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم کیسے چاہتا ہے کہ یہ ان کی آخرت برباد نہ ہو، کہ ان کے غلط نظریات ہیں، قرآن کیسا زبردست دلائل دے کر ان کو سمجھا رہا ہے۔ لیکن عقل کے اندھے آج بھی صرف ان کے جو مولویوں نے جو انہیں پڑھا دیا، وہ سبق پڑھا دیا، یہ نہیں کہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ اب دیکھیے پھر ان کو ایک اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا، اور کتنے بہترین انداز میں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی غور ہے کہ ہم بھی کبھی عقل کو صحیح استعمال کیا کریں، یہ نہیں کہ اندھے بن کے کسی کے پیچھے چل پڑے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے بھی آئیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں شرک کو باطل کرنے کی ایک دلیل بیان کی گئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مستحق عبادت تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو نفع اور نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت اور اختیار رکھتا ہو۔ جو ایسا نہ ہو وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی یہ کس طرح، اب یہ عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ مردہ زندہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں طاقت دی تھی، آپ بیماروں کو شفا یاب کر دیتے، آپ اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے، آپ کوڑیوں کے مریض کو تندرست کرتے تھے، تو یہ معجزات تھے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیے۔ تو وہ ان تمام معجزات دکھانے سے پہلے ایک جملہ کہا کرتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اللہ کے اذن سے کوڑیوں کے مریض کو شفا دیتا ہوں، میں اللہ کے اذن سے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں اللہ کے اذن سے بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے بِإِذْنِ اللَّهِ کو نہ دیکھا اور انہیں ہی خدا بنا دیا۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کے فرمایا بالذات مالک نہ تھے، بلکہ اللہ کے مالک کرنے سے وہ مالک ہوئے۔ تو وہ تو بندے ہوئے، تو مالک کون ہوا؟ وہ اللہ ہی ہوا۔ تو وہ بالذات خود سے نفع و نقصان اللہ کے پاس ہے اور اسی کے اختیار و قدرت میں ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو اپنے نبیوں کو یہ دے دیتا ہے کہ پھر ان سے بھی، اور پھر نبیوں کے جو امتی ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ یہ شان دے دیتا ہے۔ تو وہ عطا کر دے تو اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ ان عقل کے اندھے ان لوگوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ تم فرماؤ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق غلو، زیادتی نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہے زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب، تمام اہل کتاب کو ناحق زیادتی کرنے سے منع فرمایا گیا۔ وہ کیا زیادتی کرتے تھے؟ علماء نے کہا یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ہی نہ مانتے تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت دی، یہ نہ مانتے تھے، گویا کہ یہ انہوں نے زیادتی کی۔ فرمایا نصارہ کی زیادتی کیا تھی؟ نصارہ کی زیادتی یہ تھی کہ وہ انہیں معبود بنا دیتے تھے، یعنی انہیں خدا بنا دیا۔ ان سب سے فرمایا گیا کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ تم زیادتی جب کرتے ہو کہ تم گمراہ لوگوں کے قدم پر چلتے ہو، تو فرمایا گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اپنے بددین باپ دادا وغیرہ کے پیچھے نہ چلو بلکہ حق کی پیروی کرو۔ اسی آیت کے ضمن میں
ہمارے لیے علماء نے کیا پیغام دیا وہ بھی بڑے غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں اولیاء کرام کی تعظیم کرنا اور فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری دینا یہ جائز اور پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ان کے مزارات پر ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، لیکن فی زمانہ اولیاء کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے بھی انتہائی غلو یعنی زیادتی سے کام لیا جاتا ہے۔ کیسے؟ دو طبقے ہیں اور یہ دونوں زیادتی کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ وہ بعض حضرات ان کی تعظیم کو ہی ناجائز اور حرام کہہ دیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں، منہ پھٹ ہوتے ہیں اور انہیں کوئی دین کی یا قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ مزارات پر حاضری یہ شرک ہے، اور ڈائریکٹ انہیں بت پرستی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور بعض نادان ان کی تعظیم کرنے میں یہ دوسرا طبقہ ہوتا ہے کہ یہ بھی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ شرعی حد پار کر دیتے ہیں اور مزارات پر جا کر ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے، جیسے کہ مزار پر جا کر مزار کا طواف کرنا اور صاحب مزار کو سجدہ تعظیمی کرنا، یعنی بعض لوگ جاتے ہی طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی، اور بعض لوگ جاتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح بعض زیادتی کیا کرتے ہیں مزارات پر جانے میں، وہ مزامیر کے ساتھ قوالیاں پڑھتے ہیں، یعنی وہ ڈف اور وہ سارا وہ پیانو وغیرہ بج رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ قوالیاں کرتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ اسی طرح مزارات پر عورتوں کا مردوں کے ساتھ مخلوط اجتماع، یعنی عورتیں بھی آ رہی ہیں مرد بھی آ رہے ہیں سب ایک ہی مزار پہ، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح عرس وغیرہ ہوتا ہے تو مزارات پر زیادتی کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر لہو و لعب کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر وہاں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے، پہلے لوگوں کے لیے کہ جو سب سے پہلا طبقہ کہ جو تعظیم اولیاء کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں اور مزارات پر حاضری کو شرک کہتے ہیں اور بت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ لیں۔ قل یا اہل الکتابی سورہ مائدہ آیت نمبر 77 کو بڑا غور سے پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے اور پھر اپنی عقل کو دیکھے کہ میں دین میں زیادتی کر رہا ہوں کہ بت پرستی کہاں وہ بتوں کے بت کو اولیاء اللہ کے مزارات سے ملا دینا، تو یہ دین میں زیادتی ایسے لوگ کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو مزارات پر ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام قرآن دے رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے ان افعال سے باز آ جائیں، تاکہ دشمنان اولیاء جو ہیں ان کی اس نادانیوں کی وجہ سے وہ پھر اللہ کے مقبول بندوں سے لوگوں کو دور نہ کر دیں۔ تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے لوگ مزارات سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب مزارات پہ کیا ہوتا ہے، بندہ اس لیے چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور یہاں رحمتیں اترتی ہیں، وہاں جانے کا طریقہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مزارات سے 4 فٹ یعنی 4 ہاتھ دور کھڑا رہے اور جا کر بالکل سلام کرے اور قرآن حکیم میں سے جو اسے آتا ہے وہ پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرے، اور اس کا ثواب جو اللہ عطا کرے وہ صاحب مزار کو پیش کر کے پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، بس یہ۔ اب وہاں جا کر چوما چاٹی اتنا کہ جس کو لوگ غلط نظریات میں لے جائیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ یہاں آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ لکھا گیا کہ ایلا کے رہنے والے، یہ یہودیوں کے بارے میں، ان کو ہفتے کا دن کا شکار منع تھا۔ انہوں نے جب اللہ کے اس حکم کی مخالفت کی اور شکار کرنے سے باز نہ آئے، اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام نے، جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت داؤد نے ان کے خلاف دعا کی، اللہ نے ان سب کو بندر بنا دیا اور خنزیر کی شکل میں بنا دیا اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ سورہ اعراف میں اس پورا یہ قصہ
آئے گا، آگے آپ سماعت کریں گے 8ویں پارے میں۔ اور اصحاب مائدہ کے بارے میں بھی یہ آیت کا شان نزول ہے کہ یہ بھی آگے 7واں پارہ ہمارا شروع ہو جائے گا کل سے انشاءاللہ، تو اس میں آپ سماعت کریں گے کہ وہ اللہ کا جو دسترخوان تھا کہ اس کو جمع کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا کہ جو تمہیں ملتا ہے بس وہ کھا لو، کل کی فکر نہ کرو، لیکن یہ قوم اس بات پر بھی ایمان نہ لائے اور انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جو آسمان سے ان کے لیے دسترخوان سے آتا تھا۔ تو ان کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلاف دعا فرمائی، تو یہ بھی خنزیر اور بندر ہو گئے۔ اس وقت علماء نے لکھا یہ کہ ان کی تعداد 5000 کے قریب تھی کہ ان کے جو سور اور بندر یعنی خنزیر اور بندر بنا دیے گئے، ان کی تعداد 5000 تھی۔ اب بعض اس سے علماء نے یہ نکالا، یہ ہم سب کے لیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں، اب انبیاء سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ حضرت داؤد نے ان کے لیے دعا کی، بد دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس سے اس آیت کے ضمن میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے منہ سے نکلی ہوئی اگر وہ نقصان کی دعا کر دیں تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں رسوائی اور بربادی اس کا سبب بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے، تو جو اللہ والے ہمیں سمجھا دیں تو ان کاموں سے ہمیں بھی رکنا چاہیے، جو قرآن و حدیث ہمیں پیغام دیتے ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں پر اسی آیت میں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 6واں پارہ لیکن کل انشاءاللہ مکمل کریں گے، بس اسی آیت کو میں آدھا حصہ مکمل کر لوں کہ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت ان کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ محبوب آپ ان یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو، یہ لوگ پرانے عادی مجرم ہیں، حتیٰ کہ ان کی سزائیں ان کو مل چکی ہیں پرانے، جو ان کے آباء و اجداد کو سور بنائے گئے، بندر بنائے گئے، لیکن یہ جو آپ کی بارگاہ میں ابھی ہیں یعنی آپ کی رحمت کے سائے میں ہیں، اور آپ کی اگر رحمت نہ ہوتی تو پھر یہ بھی نہ بچتے، لیکن آپ کی رحمت للعالمین کے صدقے کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی یہ جو یہودی بچے ہوئے ہیں اور عیسائی بچے ہوئے ہیں، محبوب یہ آپ کی رحمت کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بھی نہ بچتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اور بھی کیا ارشاد فرمایا، کل انشاءاللہ یہ 2-3 آیات 6 پارے کی رہ گئیں اور 7ویں پارے کا بھی آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، مولا کریم ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے، تیری نافرمانیوں سے بچا لے یا اللہ، تیری ناشکری سے بچا لے یا اللہ۔ ہم تجھ سے تیرے فضل کو، تیری رحمت کو مانگتے ہیں یا اللہ، ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، اپنا فضل و کرم عطا فرما، اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل فرما۔ ہمیں مولا کریم شکر والی زبان دے دے، ذکر والی مولا کریم زبان دے دے، شکر والی زبان و دل دے دے۔ اے اللہ ہمیں ہر لمحہ تیرا شکر کرنے والا بنا دے، نہ شکری سے، نہ فرمانیوں سے، گناہوں سے، بدکاریوں سے، بدعمالیوں سے، بدنگاہیوں سے، مولا کریم دل آزاریوں سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی چولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جس کی جو حاجت تمنا ہو اس درس قرآن کی برکت سے یا اللہ اس کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔